اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ رمضان المبارک جانے والا ہے، رخصت ہونے والا ہے۔ آخری عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو، تمام دنیا کے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخری عشرہ ہے، ہم نے اللہم اجرنی من النار کو پڑھنا ہے انشاءاللہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو۔ چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اعمال کا نور عطا فرمائے۔ ان تمام اعمال کے کرنے کی وجہ سے، اللہ کے ذات کے ساتھ جڑے رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو حل فرمائے۔ آج کے میرے اعمال میں تیسرے کلمے کے متعلق ایک خاص وظیفہ ذکر کروں گی جو کہ تمام حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک اکثیر عمل ہے۔ انشاءاللہ آپ نے 22ویں روزے میں یہ عمل کرنا ہے۔ اس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام حاجتوں کو پورا فرمائیں گے۔ کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، کسی بھی قسم کی آپ کو حاجت درپیش ہے، اولاد کی پریشانی ہے، آپ کو رشتے کی پریشانی ہے، کاروبار میں بندش کی پریشانی ہے، قرضوں کی پریشانی ہے، غرض کے زندگی کے کسی بھی موضوع سے تعلق رکھنے والی پریشانی، آپ اس کے لیے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مشکلات سے آسانی عطا فرما سکتا ہے۔ اگر آپ میرے چینل محور اسلام پر نئے ہیں، مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میرے چینل کی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ سکے۔ ساتھ ساتھ میرے فیس بک کے پیج محور اسلام کو لائک کر دیں۔ اگر آپ میرے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ فیس بک کے پیج پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو جو کرنے سے رہ جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ ایک تو اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ آپ کی وجہ سے بہت سے لوگ ان اعمال کو کر پائیں گے۔ 22ویں روزے میں آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، اور 70 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک کو پڑھنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اور فرشتوں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا۔ اس وقت فرشتوں کو سبحان اللہ پڑھنے کو کہا، چنانچہ ان کو پڑھتے ہی عرش اٹھانا آسان ہو گیا۔ فرشتے برابر اس کلمے کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے اور ان کو چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ فرشتوں نے یہ کلمہ سنا تو سبحان اللہ کے ساتھ ساتھ الحمدللہ بھی پڑھنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ بت پرستی کے خلاف اللہ نے حکم دیا کہ قوم کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ فرشتوں نے اس کو بھی ملا کر پڑھنا شروع کر دیا حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ملا۔ تعمیل کرنے لگے تو جنت سے جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر آئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کو قربان کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خوشی سے نکلا اللہ اکبر۔ فرشتوں نے اس کو بھی ملا لیا اور اس کو یوں پڑھنے لگے یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار تعجب کے لیے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی طاقت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے اور بے شک اللہ عالی رتبہ اور عظیم مرتبہ ہے۔ فرشتوں نے یہ بھی ساتھ ملا لیا۔ اس طرح تیسرا کلمہ مکمل ہو گیا۔ اس میں بے شمار فضائل ہیں، کم از کم صبح شام اس کی ایک تسبیح ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے، 70 مرتبہ پڑھ کر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اللہ سے اپنی حاجت پیش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کی حاجت ضرور پوری فرمائیں گے۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین اس کلمے کو آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کی وجہ
سے اللہ تبارک و تعالی مزید نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل میں ایک بستی کا ذکر کیا ہے، اس کی مثال دی ہے جس کے پاس امن اور اطمینان تھا اور ان کا رزق اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہر سمت سے بکثرت آ رہا تھا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا شکار کر دیا۔ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کہیں ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کا شکار نہ ہو جائیں۔ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مزید عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو اس طرح آپ نے نماز ظہر ادا کرنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کو 40 مرتبہ پڑھ کر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ سے مزید نعمتوں کا سوال کرنا ہے۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد پنجم کلمے کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو پنجم کلمہ پڑھنا مشکل لگ رہا ہے تو دوسرا استغفار بھی کر سکتے ہیں، استغفر اللہ ہی کہہ سکتے ہیں، 100 مرتبہ اپنے استغفار پڑھنی ہے۔ استغفار یعنی اپنے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالی سے معافی کر کے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو نہ صرف معاف فرما دیں گے بلکہ ان کو نیکیوں سے بھی تبدیل کر دیں گے۔ سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کے اس قول کا ذکر کیا ہے کہ بخشش مانگو اپنے رب سے، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ بھیجے گا تم پر موسلا دھار بارش، مدد کرے گا تمہارے مالوں اور بیٹوں کے ساتھ اور کر دے گا تمہارے لیے باغات اور نہریں۔ گویا کہ توبہ اور استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھیجے ہوئے عذابوں کو بھی ٹال دیتے ہیں۔ اس کے عذابوں کی معافی مانگنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے عذابوں کو ٹال دیں۔ مغرب کی نماز میں آپ نے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع پڑھنا ہے، ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے 3 دن تک وہاں شیطان نہیں داخل ہو سکتا۔ تو آپ نے شیطان سے دوری اختیار کرنے کے لیے، مشکلات اور مصائب سے بچنے کے لیے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ البقرہ کی ایک آیت پڑھنے سے 80 فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پہلا اور آخری رکوع پڑھنے سے کتنے فرشتے نازل ہوں گے۔ اور مغرب کا ٹائم جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، آپ نے افطاری کے وقت دعا مانگنی ہے تو آپ نے اپنے لیے مانگنے کے ساتھ ساتھ تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، تمام جہان کے لوگوں کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے، ان کی مشکلات پریشانیوں کے لیے، ان کی اولاد کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق افطاری کا سامان سامنے رکھ کر دعا میں مشغول بندے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں۔ اس طرح یہ وقت دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سے زیادہ دعا مانگیں کہ اس سے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے درود جمعہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کو 80 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پڑھنے سے آپ کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے اللہ پاک 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، 10 مصیبتیں دور کرتے ہیں اور 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کا نور آپ کو عطا فرمائے، ان تمام اعمال کی وجہ سے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنے کمنٹ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ انشاءاللہ اگلے دن کے اعمال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔